الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال، نحمده على نظام فضله وامتنانه ونيسر لطفه وبرهانه، داعي المدعوات قارئ المسموعات جبار الأرضين والسماوات، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جلدة الأباطيل والدامغ سهلات العظالين، وعشرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئلہ اسلام کے سلسلے میں آج اعلان کردہ موضوع کے مطابق غیبت کبریٰ سے صوفی کے زمانے تک کے علماء کے حالات بیان کرنا ہے، لیکن مختلف علماء کے نہیں بلکہ اس دور میں کیونکہ انتہائی اہم اور نمایاں شخصیت تاریخ کے اوراق پر ابھر کے سامنے آئی، اسی لیے ان کے تذکرے ہی میں آج ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی. تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آل محمد کی امامت کے دشمنوں نے ہر دور میں مختلف انداز سے کوششیں کی کہ لوگ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکیں، اور اس میں انتہائی بھیانک سازش فتح اسلام کے دور میں کی گئی کہ جب حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی کہ جو خود اپنے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے متعلق اور رسول کا اصلی جانشین کہا کرتے تھے، یعنی خاندان بنو عباس، رسول کے چچا حضرت عباس کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہ افراد، جن کا خود یہ دعویٰ تھا کہ اصلی آل محمد تو ہم، اصلی اہل بیت رسالت تو ہم، لیکن دعویٰ کو بہرحال ہر ایک کرتا ہے، دعوے کو ثابت کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہترین طریقہ یہ سوچا کہ پہلے جس میں اصلی اہل بیت ہے، جس میں حقیقی رسول زادے ان سب کو شہید کر دے تاکہ اس کے بعد پھر ہمارے دعوے کی مخالفت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے. یہی سبب ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں حکومت آتی تو پہلا ہی حاکم جو آتا ہے اس کا نام ابو عبداللہ العباس الصفا کے معنی بہت زیادہ خون بہانے والا، اور یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ بہت زیادہ خون کن کا بہایا ہوگا وہ آدمی ہے. اس کے بعد منصور طوالقی کے ہاتھ میں حکومت آتی کہ جس نے ساری زندگی کا مشن یہ بنا لیا کہ اہل بیت رسالت اور ان کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے. براہ راست امام معصوم سے ہاتھ ڈالتے ہوئے تو یہ لوگ گھبراتے تھے کربلا کے واقعے کو دیکھنے کے بعد، مگر خاندان رسالت میں جتنے بھی مرد تھے سب کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شہید کیا جانے لگا. بغداد کی تعمیر میں سادات کرام کے خون سے جو تعمیر کی گئی، اس کا سبب کیا تھا؟ یہی سبب تھا کہ کثرت کے ساتھ سادات کرام کا خاتمہ کیا جائے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ خدا کہہ چکا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کیا، کثرت عطا کی، اس لیے یہ سازش بھی بظاہر کامیاب ہوتی نظر نہ آئی. تو اس وقت منصور طوالقی نے ایک عجیب انداز سے منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اب تک جتنی ہماری سازشیں سب اس لیے ناکام ہوتی آئی کہ ہم لوگ غیر ہیں، دوسرے ہیں، ہم آل محمد کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ دشمن ہے. اب ایسا کرو کہ خود آل محمد کے گھرانے سے کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جن کا کردار نوح کے بیٹے کے کردار کی مانند ہو. چنانچہ ایسے لوگوں کی تلاش شروع کی گئی، اور جب ایسے 2-3 آدمی منصور کو مل گئے تو 15 رجب سن 148 ہجری یعنی یہ رات، ایک روایت کے مطابق یہ رات تھی کہ جب امام کو حاکم مدینہ سلیمان کے ذریعے زہر دے کے شہید کروایا، اور اس کے بعد اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق منصور طوالقی نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جن کو وہ پہچان گیا تھا کہ اگرچہ ہیں یہ رسول زادے مگر ایسے ہی کہ جیسے نوح کا بیٹا تھا.
یہی سبب ہے کہ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ خاندان اہل بیت میں بیعت وقت 3 افراد سامنے آئے کہ جن کی امامت کا دعویٰ کیا گیا. ایک تو خیر یہی امام برحق، لیکن 2 ایسی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے جھوٹا دعویٰ امامت کیا. جھوٹا دعویٰ امامت اس سے پہلے بھی کیا جا چکا تھا، لیکن وہ غیروں نے کیا تھا، باہر والوں نے کیا تھا، اس لیے امت کے لیے اتنی پریشانی نہ تھی. اب جو دعویٰ کیا 2 آدمیوں نے کیا. ایک تو عبداللہ ابطحہ جو چھٹے امام کے سب سے بڑے بیٹے، اور کیونکہ یہ عام تصور ذہنوں میں تھا کہ امامت ہمیشہ بڑے بیٹے کو ملا کرتی، اس لیے بہت سے لوگ ان کے اس دعوے کو قبول بھی کرنے لگے اور باقاعدہ فرقہ ابطحیہ کے نام سے ایک فرقہ وجود میں آیا. اب امام کے بھائی، امام زادے 7ویں امام کے بھائی، چھٹے امام کے فرزند جب وہ یہ دعویٰ کریں تو لازمی طور پر بہت سارے سیدھے سادے مومنین کو گمراہ ہونا تھا اور وہ گمراہ ہو گئے. لیکن کیونکہ خود عبداللہ ابطحہ ذہنی اعتبار سے صحیح نہیں تھے، ان کے سر پہ ایک مرتبہ ایک دشمن کے مقابلے کے دوران تلوار کا وار ہوا تھا اور ان کے دماغ کو کچھ نقصان پہنچا تھا. عربی میں ابطحہ کہتے ہی اس آدمی کو ہے جس کے سر پہ اشتگاف ہو. اس لیے کیونکہ ان کا ذہنی توازن صحیح نہ تھا، چنانچہ ان کی امامت تو زیادہ عرصے نہیں چلی. البتہ ایک اور شخصیت نے بھی دعویٰ امامت کیا. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا مختلف مجالس میں سننے کے بعد کہ ہمارے 7ویں امام چھٹے امام کے 3 نمبر کے بیٹے تھے. پہلے نمبر کے بیٹے نے اپنا دعویٰ کیا، دوسرے نمبر کے بیٹے تھے جناب اسماعیل، جن کے بارے میں چھٹے امام کا کہنا ہے کہ اپنی ساری اولاد میں مجھے سب سے زیادہ اسماعیل سے محبت تھی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ میرے حق کو ادا کیا کرتے. 7ویں امام کی بات تو علیحدہ ہے، وہ تو جز ہیں چھٹے امام کا. جناب اسماعیل سے چھٹے امام بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن وہ چھٹے امام کی زندگی میں اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا اور امام نے خاص اہتمام کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھایا. سارے مدینہ کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ اسماعیل کا جنازہ اٹھا، تاکہ بعد میں کسی کو غلط دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہو. چھٹے امام کی زندگی تک تو کسی میں ہمت نہ پڑی. چھٹے امام کا انتقال ہوا، چھٹے امام شہید ہوئے اور فوراً ان کے پوتے نے یعنی جناب اسماعیل کے فرزند نے جن کا نام محمد تھا ایک جھوٹا دعویٰ امامت کر دیا. تو اب 7ویں امام کے مقابلے میں خود خاندان اہل بیت کے 2 آدمیوں نے دعویٰ امامت کیا. ایک 7ویں امام کے اپنے بھائی عبداللہ ابطحہ اور ایک 7ویں امام کے اپنے بھتیجے محمد ابن اسماعیل. اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میرے باپ جو تھے اسماعیل، انہوں نے انتقال نہیں کیا، وہ پردہ غیبت میں چلے گئے اور اپنے بعد مجھے امام بنا کے گئے. اسی طریقے سے پورا فرقہ نکلا جو اسماعیلیوں کے نام سے مشہور ہوا. لیکن اس وقت انہوں نے اپنا نام فاطمی رکھا تھا، یہ اپنے آپ کو فاطمی کہا کرتے تھے. اس کے بعد ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا. 100-150 سال کے بعد اس سلسلے میں جا کر پھر 2 شاخیں ہو گئی، اس لیے کہ ایک اور امام کی امامت سے جھگڑا ہو گیا آگے چل کر، اور ایک گروہ نے دعویٰ کیا کہ وہ غائب ہو گئے، وہ پردہ غیبت میں چلے گئے. اب امام آخری زمانے میں آئیں گے اور ہر دور میں وہ اپنا ایک داعی بھیجا کریں گے. داعی میں نے دعوت دینے والا، بلانے والا، وہ اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف دعوت دینے کے لیے ایک داعی بھیجا کریں گے. چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا بوڑھے حضرات کا، اور ان میں پھر آگے چل کر اختلاف پیدا ہوا ایک آدمی کی ذات پر. اس نے انہیں داعی مانا، اس نے انہیں داعی نہیں مانا. پھر 2 گروہ ہو گئے، سلیمانی بوڑھے اور داؤدی بوڑھے. وہ ایک الگ مسئلہ تھا. لیکن جہاں سے پہلا اختلاف شروع ہوا تھا ایک امام کے بارے میں، نقلی امام، جعلی امام، جھوٹے امام کے بارے میں، کہ ایک گروہ نے دعویٰ کیا وہ غائب ہو گئے، وہ بوڑھے کہلائے. دوسرے نے دعویٰ کیا کہ غائب ہو کر وہ فلاں مقام پہ ظاہر ہوئے ہیں، پھر سے ان کی امامت کا سلسلہ مل گیا، وہ اسماعیلی حضرات کہلائے، ان کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اسی اسماعیلی سلسلے میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی آگے چل کر کہ جن کے باپ ایک انتہائی نمایاں مقام رکھتے تھے اسماعیلی مذہب میں، لیکن بیٹے نے اس مذہب کو ترک کیا اور ابتدائی زندگی کچھ گمراہی میں گزارنے کے بعد وہ دین اہل بیت کے قائل ہوئے اور آخری دم تک محبت اہل بیت ہی پر انہوں نے زندگی گزاری. انہی کے حالات آج بیان کرنا ہمارا مقصد. اور ان کا نام بحیثیت ایک عالم کے، ایک فقیہ کے مشہور نہیں، لیکن ان کی ہستی اتنی اہم ہے تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ میں، کہ ہمارے کسی عالم نے کوئی کتاب نہیں لکھی علماء کے حالات پر، مگر ان کا تذکرہ ضرور کیا. جبکہ وہ ایک فقیہ نہیں، ایک مجتہد نہیں، ایک تفسیر نہیں جانتے، علم دین میں ان کا اتنا دخل نہیں، مگر پھر بھی ان کا تذکرہ بڑے احترام سے کیا جاتا، کیونکہ وہ ایک ایسے خاندان سے آئے تھے
کہ جس خاندان کے اندر گمراہی تھی اور جہاں سے امامت چھٹے امام کے پاس منتقل کر دی گئی تھی جھوٹے اماموں کو، لیکن اس کے باوجود وہ حق کے راستے پر آ گئے، اور اس ہستی کا نام ہے شیخ الرئیس ابو علی سینا، یہ بحیثیت طبیب، بحیثیت فلسفی، بحیثیت علم ریاضی کے ماہر، بحیثیت علم طبیعیات کے ماہر زیادہ مشہور، مگر کیونکہ ان کی شخصیت انتہائی اہم شخصیت ہے تاریخ اسلام کے لیے بھی اور سیرت کی تاریخ کے لیے بھی، کہ فخر کے ساتھ ان کو پیش کیا جا سکتا ہے ساری دنیا کے سامنے کہ ایسا عالم اور کس مذہب کے پاس یا کس مکتب فکر کے پاس ہے، اس لیے آج ان کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ 370 ہجری ان کی ولادت کا سن، سفر 370 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے بخارا میں، جو فی الحال روس کا ایک علاقہ، اور سن 428 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے 4 رمضان جمعے کا دن، 428 ہجری کا سال ہے۔ ایران کے شہر ہمدان میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 58 سال کی مختصر سی عمر یہ پاتے ہیں۔ آج آپ کو 58 سال کی عمر بہت بڑی لگے گی، لیکن اس دور کے اعتبار سے 58 سال کی عمر بہت مختصر عمر مانی جاتی تھی، اور اس مختصر سی عمر میں اتنے علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی کہ ان کا لقب پڑ گیا شیخ الرئیس، یعنی علم و حکمت کا سردار، علم و حکمت کا آقا، علم و حکمت کا تاجدار، یہ ان کا لقب ہے جسے تمام مسلمان مانتے ہیں۔ 370 ہجری ان کی ولادت ہے، 428 ہجری ان کی وفات، یعنی اب ان کا زمانہ پورا وہی زمانہ ہے جو ہمارا موضوع بحث، غیبت کبریٰ کے آغاز 328 ہجری، شیخ طوسی 460 ہجری، اس کے بیچ میں ان کا زمانہ آتا، اس لیے ان کے حالات اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس حقیقت کو پیش کیا کہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد منصور جوانقی کی سازش نے کیا رخ اختیار کیا، اور کس انداز سے خود خاندان امامت میں سے جھوٹے امام پیدا ہوئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اصلی سچی اور حقیقی امام، اور ساتویں امام کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ یہ ہمارا حق غصب کرنے والے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یہ دعویٰ جو کیا، پہلی مرتبہ جو یہ الزام لگایا، پہلی مرتبہ جو یہ بہتان باندھا گیا، خود خاندان امامت کے کچھ افراد نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ نوح کے خاندان میں بھی نوح کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اب اس کے بعد اسماعیلی مذہب ایک ایسا مذہب تھا کہ جس کو کافی حد تک پوشیدہ رکھنا پڑ رہا تھا اپنے آپ کو، کچھ ایسے حالات پیش آتے چلے گئے۔ اسی اسماعیلی مذہب کے اندر عبداللہ نام کے ایک شخص تھے کہ جن کا تعلق بلخ سے تھا۔ بلخ بھی روس کا ایک علاقہ ہے آج کل، ویسے پہلے تو اسلام کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ وہاں پہ انہوں نے جوانی میں اپنی ساری زندگی گزاری، اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ ہمارا ہی ہم عقیدہ ایک آدمی، جو میرا عقیدہ ہے اسماعیل، اسی عقیدے کا ایک آدمی بخارا کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے۔ اس کا نام تھا نوح ابن منصور السامانی۔ یہ ابتدا میں ایک تو نام آپ کو ذرا بوجھل لگیں گے، اس کیفیت سے آپ گزر جائیے، پھر تقریر بہت ہی دلچسپ ہو جائے گی آپ کے لیے۔ آج کی تقریر بھی ان تقاریر میں سے ایک ہے کہ جس میں واقعات بہت کثرت کے ساتھ آپ سنیں گے۔ عبداللہ نام کے ایک شخص ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو اسماعیلی عالم ہے، اسماعیلی مذہب کے ایک عالم ہے۔ بلخ میں یہ رہتے ہیں، اطلاع میری کہ ہمارے ہی عقیدے کے ایک آدمی نے بخارا کے شہر میں حکومت کو قائم کر لیا۔ سنا کہ یہ اپنے آبائی شہر سے ہجرت کر کے بخارا میں پہنچے۔ نوح ابن منصور السامانی ایک اسماعیلی حاکم تھا جس نے اس علاقے میں اپنی حکومت کو قائم کیا۔ وہاں جاتے ہی یہ عبداللہ ایک بہت ہی بلند عہدے پر فائز ہو گئے، ان کو اپنے تعلقات کی بنا پر، کیونکہ ایک مذہبی عالم تھے، اپنے مذہب کے تعلقات کی بنیاد پر ان کو ایک بڑا اونچا عہدہ مل گیا۔ کچھ عرصہ گزرتا محکمہ مالیات جو ٹیکس جمع کرنے کا محکمہ، اس میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا، اور اب انہیں مختلف شہروں میں جانا پڑتا۔ اسی سفر کے دوران ایک شہر میں پہنچے جس کا نام اخشنا تھا، اور اس شہر کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کی، اور اسی شہر میں سفر 370 ہجری میں ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حسین رکھا گیا، اور کیونکہ وہ شہر اخشنا میں پیدا ہوا اس لیے وہ سینا کہلایا، اور پورا نام ہوا حسین ابن عبداللہ ابن سینا، لیکن ان کی کنیت ابو علی زیادہ مشہور ہے، چنانچہ آج تک ان کو ابو علی سینا یا ابو علی سینا کہا جاتا۔ یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی ہستی تھی شیخ ابو علی سینا، ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی ہستی تھی۔ ایک اس کے بارے میں تاریخی روایت بھی ہے جسے میں بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ ان کے والد جس زمانے میں اخشنا میں تھے، سینا نام کے شہر میں، ایک رات کو ایک درویش ان کے گھر پہ آیا۔ ایک درویش جن کے پاس کچھ عجیب و غریب قسم کی پراسرار طاقتیں ہوتی، وہ بزرگ جو پہلے زمانے میں گھوما کرتے تھے اور ان کے پاس کچھ عجیب و غریب طاقتیں ہوتی تھیں۔ ایک درویش ان کے والد کے گھر میں آیا، ان کے والد نے اس کو مہمان بنایا۔ بزرگوں کو اس زمانے میں مہمان بنانے کی عام روایت اور رواج تھا۔
اس درویش نے ان سے کہا کہ آج رات میں بہت تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، لیکن فلاں وقت پر جب اتنے بج کر اتنے منٹ کو مجھے ضرور اٹھا دینا، اس لیے کہ اس وقت اس کائنات میں ایک بہت ہی مبارک وقت آ جائے گا، مبارک لمحہ آ جائے گا، مجھے اس وقت ایک عمل کرنا۔ اب وہ رات بہت طویل رات تھی، ان کے والد جاگتے رہے، درویش سو گیا۔ اب جب وہ رات کا وہ وقت اور لمحہ آیا تو ان کے والد کچھ بے چین ہوئے اور اس بے چینی کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس گئے، اور اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کے آئے، غسل کر کے درویش کو اٹھایا تو اس نے اٹھتے ہی یہ سوال کیا کہ کیا وقت ہوا؟ جب اسے پتا چلا کہ اس وقت کو گزرے ہوئے تو کافی دیر گزر گئی تو بڑے افسوس کی حالت میں پوچھنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں کیا کروں، اس وقت کچھ ایسی میری کیفیت ہو گئی کہ میں ہر چیز کو بھول کر چلا گیا تھا اپنی بیوی کے پاس۔ کہا کہ پھر یاد رکھو کہ یہ ایک انتہائی مبارک گھڑی تھی اس کائنات میں، اور بہت کم اتنا مبارک وقت تھا۔ اب جو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ عجیب و غریب طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہوگا۔ ایک تو انہوں نے علم حاصل کیا، ابو علی سینا نے آگے چل کر وہ اپنے مقام پر، لیکن علم حاصل کرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ عجیب و غریب قسم کی قوتیں اور طاقتیں تھیں، اس لیے کہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے تھے جو اس کائنات کا ایک مبارک ترین وقت تھا۔ یہ ان کے والد سے اس درویش نے کہا، اور اس کے چند مہینوں کے بعد ابو علی سینا کی ولادت ہوتی ہے، صفر 370 ہجری۔ ولادت کے بعد ابتدائی سے دیکھا گیا کہ ان کا ذہن، ان کی قوت حافظہ، ان کی دیکھنے کی طاقت، ان کی سننے کی طاقت سب کی سب انتہائی غیر فطری قسم کی تھی، ما فوق العادہ تھی، ایک عجیب و غریب قسم کے یہ انسان تھے۔ چنانچہ خود اپنے بچپنے میں ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن یہ جو آسمان تھا، اس آسمان میں سوراخ بنے ہوئے تھے، سارے آسمان میں سوراخ تھے کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن کی یہ بات بتا رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا، پیدائش کے بعد کے جو ابتدائی دن تھے اس وقت آسمان پہ سوراخ تھے۔ یہ بچپنے کی بات ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا کیا کہہ رہا؟ ان کی ماں نے سنا، وہ بھی حیران ہو گئی، کہا کہ ایک دن کا بچہ اور اس کے اندر اتنی سوچ اور سمجھ، جب یہ پیدا ہوا تھا میرا بیٹا تو اس دن بعض مجبوریاں تھی، بعض مصلحتیں تھی، مچھر زیادہ ہوں گے، مچھلیاں زیادہ ہوں گی، میں نے اس کے اوپر ایک چھلنی کو رکھ دیا تھا اس کی آنکھوں کے اوپر، اس کے اوپر، تاکہ یہ کیڑے مکوڑے اس سے پریشان نہ کرنے پائیں۔ غالباً اس میں سے اس نے آسمان کو دیکھا، کیونکہ ایک دن کا بچہ دیکھنا کیا، سمجھنا کیا، عقل کیا، اور کچھ تو نہ سمجھ سکا، لیکن وہ تصویر جو اس کے ذہن میں بن گئی اس کی وجہ سے اب یہ کہہ رہا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سارے آسمان میں سوراخ تھے، سارے آسمان میں باری باری سوراخ تھے۔ اندازہ کریں کہ پہلا دن ہے جو بچے کا، اس دن کی یہ حالت ہے کہ 5 سال کی عمر میں بتا رہے ہیں کہ میں نے اس وقت کیا دیکھا تھا اور اب تک وہ یاد تھا۔ تو واقعاً وہ کوئی ایسی مبارک گھڑی تھی جس وقت یہ پیدا ہوئے تو عجیب و غریب قسم کی قوتیں ان کو حاصل تھیں۔ ان کی جسمانی قوتیں کچھ ایسی جو علم کی صلاحیت تھی وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ جو کچھ انہوں نے علوم کو حاصل کیا، مگر جسمانی طور پر اتنی صلاحیتیں تھیں۔ اب یہ تو ان کے بچپنے کی بات ہے، ان کی جوانی کے 2-3 واقعات سن لیجیے جس سے اندازہ ہوگا کہ کیا صلاحیتیں قدرت نے ان کے اندر رکھی، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے شیخ ابو علی سینا۔ جب یہ جوانی کے زمانے میں 15-16 سال کی عمر تھی، علم حاصل کر رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک زمانے میں یہ اصفہان میں آئے۔ یہ ایک ہمارے عالم ہے، پھر یہ ذہن میں رہے کہ شیعہ عالم، اور نمایاں اس لیے ہے کہ غیر شیعہ خاندان میں پیدا ہو کر شیعہ بنے۔ اصفہان کے اندر یہ علم حاصل کر رہے تھے۔ ایک رات کو، ایک دن صبح کے وقت یہ اصفہان کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی، لیکن میں فقط اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی جسمانی قوتیں کس منزل پر پہنچی ہوئی۔ جب ان کی عمر 20 سال سے زیادہ ہوئی تو ایک مرتبہ یہ اصفہان گئے تھے، تفصیل انشاءاللہ تقریر کے بیچ میں آپ سنیں گے۔ وہاں اصفہان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے کچھ۔ ایک صبح کو یہ حاکم کے پاس پہنچے اور کہا کہ بہت مشکل ہے اس شہر میں میرے لیے رہنا اور علم حاصل کرنا۔ حاکم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کاشان میں، جو اصفہان سے تقریباً 150-200 میل کے فاصلے پر ہے، کاشان کے اندر جو وہاں پہ لوہار لوگ ہیں وہ ساری رات کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے لوہے کو پٹکتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہتھوڑیاں چلاتے رہتے ہیں۔ ان کی آواز سے میرا ذہن کام نہیں کرتا۔ اب یہ لوہار کا جہاں کام ہوتا ہے کتنا شور ہوتا، اس شور کی وجہ سے مجھ سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی۔
آپ ان کو منع کریں کہ وہ رات کے وقت یہ کام نہ کیا کریں۔ بادشاہ نے سنا، بڑا تعجب ہوا، 150 میل دور کا شہر ہے، وہاں کے لوہار کوئی کام کرتے ہیں، تم پر فرق پڑ جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں، مجھے رات کو پڑھا نہیں جاتا۔ بادشاہ نے واپس لوٹا دیا کہ اچھا میں اس بات پر بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا، اور فوراً ایک قاصد کو خط لکھا اور پاکستان کا جو گورنر ہے اس کو لے جا کے خط دے، اس میں سارے لوہاروں پر پابندی لگا دو کہ کوئی آدمی بھی رات کے وقت کام نہیں کرے گا۔ خیر حاکم کا حکم تھا، حکم پہنچ گیا، سب پابندی ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد پھر یہ ابو علی سینا دربار میں آئے۔ حاکم نے پوچھا بھائی اب کیا حالت ہے؟ کہا کہ یہ ایک ہفتہ تو بڑا اچھا گزرا، اور میرے کان میں کوئی آواز نہیں پہنچ رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ کاشان کے سارے لوہاروں نے کام بند کر دیا۔ اب بادشاہ کو یقین آ گیا کہ حقیقت میں یہ اس وقت جو بات کر رہا تھا وہ کوئی مذاق یا دل کی بات نہیں، یہ خفیہ طور پر میں نے کام کرایا کہ وہاں پہ لوہاروں کو بند کیا کام کرنے کے لیے، اور یہ یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے کہ ایک ہفتہ میرا آرام سے گزرا۔ فوراً اگلا حکم جاری کر دیا کہ آج سے کاشان میں کوئی لوہار رات کے وقت کام نہیں کرے گا۔ یہ ان کی قوت سماج کی، سننے کی طاقت کی حالت، قدرت نے کیسی صلاحیت ان کے اندر رکھی۔ اس کے بعد ان کی قوت بصارت، یعنی آنکھوں کی قوت کتنی زیادہ تھی، یہ بھی تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک حاکم کے پاس یہ بیٹھے، اس کے پاس داخل ہوئے، اس وقت دیکھا کہ وہ حاکم آنکھوں پہ دوربین لگائے ہوئے کوئی منظر دیکھ رہا۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ آپ دوربین کیوں لگائے ہوئے؟ کہا 4 فرسخ کے فاصلے پر، 4 فرسخ من 14 میل، 14 میل کے فاصلے پر کوئی آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آنے والا کون۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے خالی وقت میں لوگوں کا مشغلہ ہوتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون آدمی آ رہا۔ ابو علی سینا نے حیران ہو کر کہا کہ اتنا سا فاصلہ ہے، اس کے لیے دوربین کی کیا ضرورت، یہ تو آنکھوں سے دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا۔ اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ حاکم کو بڑی حیرت، بڑا تعجب ہوا۔ کہا کہ یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ کہا کہ بات کی کیا بات، میں بھی دیکھ کے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کہ ایک مرتبہ کھڑکی کے قریب گئے جہاں پہ حاکم بیٹھا ہوا، اور اسی کھڑکی سے ایک مرتبہ دیکھنے لگے اور بتانے لگے کہ فلاں شخص 14 میل کے فاصلے پر آنے والا آ رہا، یہ اس نے لباس پہنا ہے، ایسی اس کی شکل و صورت ہے، ایسا اس کا رنگ ہے، اس انداز سے آ رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میٹھی چیز کھا رہا۔ حاکم کو بڑی حیرت کہ باقی ساری باتیں تو مان لی کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، مگر یہ کیسے پتا چلا کہ وہ کوئی میٹھی چیز کھا رہا؟ یہ بھی مان لیا کہ تم دیکھ رہے ہوگے کہ کچھ کھا رہا، مگر یہ کیسے پتا چلا کہ وہ جو چیز کھا رہا ہے وہ میٹھی چیز؟ کہا کہ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے منہ کے پاس کچھ مکھیاں اڑ رہی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور وہ کوئی میٹھی چیز کھا رہا ہوگا۔ حاکم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، 14 میل کے فاصلے سے تم یہ منظر دیکھ رہے کہ اس کے منہ پہ کچھ مکھیاں اڑ رہی، اور جب واقعاً وہ آنے والا آیا تو اس نے تصدیق کی، اس نے بالکل صحیح کہا ہے، ایسا ہی تھا کہ میں آ رہا تھا، لباس وہی نکلا، شکل و صورت وہی نکلی، چہرہ وہی نکلا، اور پتہ یہ چلا کہ واقعاً وہ ایک میٹھی چیز کھاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ کس قسم کا یہ انسان تھا کہ جسے قدرت نے پیدا کیا، جس کی کانوں کی یہ حالت، جس کی آنکھوں کی یہ حالت، اور جس کے بچپنے میں یہ کیفیت کہ جس دن پیدا ہوا اس دن اسے یاد ہے کہ میں نے آسمان کے اوپر سوراخ دیکھے، اور پھر قدرت نے ان کو ایک دولت اور بہت بڑی دولت دی، اور وہ یہ کہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔ حافظہ مانی یاد کرنے کی صلاحیت، ان کو یاد کرنے کی صلاحیت بہت قوی تھی، ان کا حافظہ بہت طاقتور تھا۔ جو چیز ایک مرتبہ دیکھتے تھے، جو چیز ان کی نگاہوں کے سامنے سے ایک مرتبہ گزرتی تھی، فوراً ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے حالات میں آپ سنیں گے کہ ایک دور ان کے اوپر ایسا آیا کہ انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنا پڑی۔ کچھ حاکم ان کے دشمن ہو گئے، یہاں سے بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے بھاگ کے یہاں آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے علم طب میں، میڈیکل میں، یعنی بیماریوں کے علاج میں، جس کا نام ہے القانون۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے، اور اس میں 1,20,000 جملے، 1,20,000 جملے اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب بہت ہی قیمتی کتاب ہے، حتیٰ یہ کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ علم طب جو ہے، یہ ڈاکٹری کا علم، حکمت کا علم، یہ بالکل مردہ تھا، بقراط نے اسے پیدا کیا۔ اس کے بعد بقراط کے بعد پھر یہ علم ختم ہو گیا، ایک حکیم پیدا ہوا جالینوس، اس نے اس علم کو دوبارہ زندگی دی۔ اس کے بعد پھر وہ علم مر گیا، پھر ایک حکیم پیدا ہوا رازی، اس نے اس علم کو زندگی دی۔ پھر یہ علم مر گیا، پھر ابو علی سینا نے اسے زندہ کیا، اور ایسا زندہ کیا کہ اس کے بعد آج تک یہ علم چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اس علم میں کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں، جس کا نام ہے کتاب القانون۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں 200 سال پہلے تک پڑھائی جاتی تھی، جتنے وہاں میڈیکل کالج تھے، جتنے وہاں ڈاکٹری سکھانے کے کالج تھے، وہاں ان کی یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا تھا اور لاطینی زبان میں،
اور یہ کتاب وہاں کے کورس میں داخل تھی، فقط یہ کتاب تھی۔ یہاں تک کہا جاتا کہ ان سے پہلے جتنے حکیم گزرے، سقراط ہو، جعلی نیوس ہو، رازی وغیرہ، ان سب کی کتابیں لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دی تھی اس کتاب کے بعد، کہ اس کتاب کے اندر اتنے علوم ہیں علم طب کے بارے میں کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی اور کتاب رکھنے کی۔ تو اب یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے، 1,20,000 اس کے جملے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو ایک شہر سے بھاگ کے دوسرے شہر میں آنا پڑا، حاکم ان کا دشمن ہو چکا، جان بچانے کے لیے یہ بھاگے۔ جب دوسرے شہر میں آئے اور وہاں کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ اتنا قابل آدمی ہمارے یہاں آیا ہے ابو علی سینا، تو سارے علماء، سارے وہاں پہ صاحبان علم ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے، اور ان کا استقبال کرنے کے بعد بڑے احترام اور عزت کے ساتھ ان کو لے کے آئے۔ وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا عالم ہمارے یہاں آیا ہے، ہم نے آپ کی کتاب القانون کی بڑی تعریف سنی، وہ کتاب آپ آئے ہیں لازمی طور پر کتابیں تو اپنی ساتھ لے کے آئے ہوں، یہ کتاب ہم کو پڑھنے کے لیے دے دیجیے، ہمیں اس کے پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اپنی جان بچا کے بڑی مشکل سے بھاگا ہوں، افسوس کہ میری کتاب تو وہیں خراسان میں رہ گئی جہاں سے یہ آ رہے۔ اب تو وہ لوگ بہت مایوس ہوئے کہ اتنا بڑا عالم آیا اس کی کتاب نہیں آ سکی، لیکن انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بٹھا تو 2 آدمیوں کو میرے سامنے، میں پوری کتاب کو میں ابھی منہ زبانی لکھواتا ہوں۔ 1,20,000 جملے، 1,20,000 کی گنتی انسان گنے تو اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ 1,20,000 جملے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی پوری کتاب شروع سے لے کر آخر تک زبانی لکھوا، جتنے دن بھی لگے ہوں۔ اور اس کے بعد میں جب کچھ لوگ خراسان سے ان کی اصلی کتاب لے کے آئے، دونوں کتابوں کو ملایا گیا تو ایک حرف کا اس کے اندر فرق نہیں پایا گیا، ایک حرف کا فرق نہیں پایا گیا۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ آدھے گھنٹے پہلے جو آپ گھر میں گفتگو کر کے آ رہے ہیں اس طرح دہرائیے کہ ایک حرف کا فرق نہ آنے پائے، تو ہم آدھے گھنٹے پہلے کی بات نہیں دہرا سکتے۔ کہاں 1,20,000 جملوں کی پوری کتاب اس طرح سے دہرا دینا کہ صرف مطلب ہی نہیں آیا، ایک ایک لفظ جو تھا اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونے پائی۔ یہ ان کے حافظے کی قوت تھی، یہ ان کے حافظے کا کمال تھا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بھی کہ ایک مرتبہ ایک ایسے ہی سفر میں ایک شہر سے دوسرے شہر یہ جا رہے تھے، بڑی عظیم ہستی ہے شیخ الرئیس ابو علی سینا، علم و حکمت کے تاجدار، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، ایک سمندری کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، 2-3 دن کا سفر تھا۔ اس زمانے کا یہ عام رواج تھا کہ جب بھی کوئی عالم کوئی کتاب وغیرہ لکھتا تھا، کوئی علمی کارنامہ ہوتا تھا اس کا، تو وہ اسے فوراً اپنے زمانے کے بادشاہ کی خدمت میں لے جا کے پیش کرتا۔ اب بادشاہ بیچارہ جاہل مطلق، وہ اپنے دربار کے وزیروں سے پوچھتا تھا، بھائی کتاب دیکھو، اگر بہت اچھی کتاب ہے تو میں اسے انعام دوں گا۔ یہ ایک اپنی شہرت کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بادشاہوں کا طریقہ تھا۔ تو اس جہاز میں، اس کشتی میں جہاں 2-3 دن کا سفر تھا، اصفہان کی جانب یہ لوگ آ رہے تھے کسی اور شہر، تو وہاں اس کشتی کے اندر ایک عربی کا عالم بھی موجود تھا جس نے عربی زبان کی گرامر پر، اصولوں پر ایک کتاب لکھی تھی، اور بڑا خوش تھا کہ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ آج سے پہلے دنیا کے کسی آدمی نے یہ کتاب نہیں لکھی۔ ابو علی سینا اسی کشتی میں اس کے ساتھ آ رہے، اس سے کہا کہ جب تک کہ 2-3 دن کا سفر، اگر آپ اپنی یہ کتاب مجھے پڑھنے کو دے دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا وقت گزر جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض، لے لیجیے یہ کتاب اور آپ اس کتاب کو پڑھیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے اس کتاب کو لے لی، اور اس کتاب کو لینے کے بعد 2-3 دن جو سفر میں تھے اس کتاب کو انہوں نے پڑھ کے گزارے۔ خیر پوری کتاب ختم کر لی، سفر ان کا اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ اترے وہاں پہ اور اپنے اپنے راستے پہ چلنے لگے۔ ابو علی سینا اسی دربار میں وزیر، یہ اپنے حاکم کے پاس پہنچ گئے، دربار میں پہنچ گئے۔ علاء الدولہ کا دربار تھا جو اس زمانے میں اصفہان کا حاکم تھا، وہاں پہ یہ پہنچ گئے علاء الدولہ کے دربار میں۔ ادھر وہ جو عالم تھا اسے دربار تک آنے میں بڑی زحمتیں ہوئی، حاکم کے پاس جانا ہے تو سفارش ڈھونڈی، اس کے پیچھے دوڑا، اس کے پیچھے دوڑا، آخر چند دنوں کے بعد حاکم کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جو میرے راستے کا ساتھی تھا وہ حاکم کے پہلو میں تخت سے بیٹھا ہوا، اگر پہلے معلوم ہوتا تو اسی کی سفارش لے لیتا، لیکن خیر حاکم کے پاس پہنچا۔ حاکم نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا کہ میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ آج سے پہلے کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی۔ حاکم نے سنا، ایک مرتبہ اس کتاب کو اٹھایا، اب بیچارہ خود کیا جانے، ابو علی سینا ہی سب سے زیادہ بڑا عالم تھا دربار میں، ان کے حوالے کتاب کر دی کہ آپ کی کتاب کو دیکھ کے بتائیے کہ کیا یہ قابل ہے کہ اس پر انعام دیا جائے۔ ابو علی سینا نے کتاب کو اٹھایا، 2-4 ورق حاکم کو دکھانے کے لیے الٹے پلٹے
اس کے بعد جواب دیا کہ یہ تو کتاب پہلے بھی لکھی جا چکی، یہ اس کی کتاب نہیں، یہ اس سے پہلے کتاب لکھی جا چکی، یہ نئی کتاب لکھ کے نہیں آیا۔ حاکم کے دربار میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک نئی چیز لے کے آیا ہوں اور بعد میں پتا چلے کہ وہ جھوٹا ہے، تو کتنا بڑا جرم ہو سکتا۔ سنا کہ وہ جو عالم بیچارہ تھا وہ تو پریشان ہو گیا، کہا کہ یہ کتاب میں نے پہلی مرتبہ لکھی، رات بھر جاگ کے یہ کتاب لکھی، یہ کیسے انہوں نے دعویٰ کر دیا؟ وہ علی سینا نے کہا کہ اس میں ایسی کیا بات ہے پریشانی کی، یہ کتاب پکڑو اور جو صفحہ تم کھول کر کہو اوپر کا ایک لفظ بتاؤ کہ اس صفحے پر یہ لکھا، میں پوری کتاب تم کو سنا دوں گا کہ اس صفحے پر کیا کیا لکھا ہوا۔ اس عالم بیچارے نے کتاب کو اٹھایا، ایک ورقہ کھولا، کہا اوپر کا پہلا جملہ یہ، وہ علی سینا نے پورا صفحہ دوہرا دیا، پھر 10 صفحے اس نے کھولے، کہا پہلا جملہ یہ، پھر پورا صفحہ دوہرا دیا، اور اس طرح سے پوری کتاب جہاں سے وہ پوچھتا ہے وہ علی سینا بتا دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی کتاب ہے، میں پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے، لیکن میں سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ عالم گھبرا گئے، پریشان ہو گیا اور اسے شرمندگی اٹھانا پڑی دربار میں۔ اس وقت وہ علی سینا نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مسکرا کے حاکم سے کہا کہ یہ اپنے دعوے میں بالکل سچا ہے، یہ کتاب واقعی اس نے بالکل پہلی مرتبہ لکھی ہے، میں نے صرف ایک مرتبہ سفر کے دوران اس کتاب کو پڑھا تھا، اس وقت یہ کتاب مجھے یاد ہو گئی ہے، وہاں اپنے حافظے سے میں سنا رہا ہوں، ورنہ یہ بہت بڑے بھاری انعام کا حقدار۔ حاکم نے اسے تو انعام دیا لیکن وہ علی سینا کے حافظے پہ تعجب کرنے لگا۔ ایسا ہی حافظہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا تھا، اس دشمن امام کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا کہ آج جن امام کی شہادت کی مجلس ہے، میں نے آج شروع میں جو تذکرہ کیا امام معصوم کا، تو ان کا جو دشمن منصور دوانقی اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حافظہ بھی بڑا طاقتور تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود ایسا تھا کہ جو چیز ایک مرتبہ سنے اسے یاد ہو جاتی، جو چیز اس کے بعد غلام تھا، غلام کی خاصیت یہ تھی کہ جو چیز غلام 2 دفعہ سنے اسے یاد ہو جاتی، اس کے پاس ایک کنیز تھی، کنیز کی خاصیت یہ تھی کہ جو چیز وہ 3 مرتبہ سنتی تھی وہ اسے یاد ہو جایا کرتی۔ اچھا، منصور دوانقی انتہائی درجے کا کنجوس آدمی تھا، انتہائی درجے کا حاکم تھا، لیکن جیسے دشمنان اہل بیت میں دنیا بھر کی برائیاں جمع ہو جاتی، ویسے ہی اس کی برائی یہ تھی کہ وہ انتہائی درجے کا کنجوس آدمی تھا، لیکن اسے یہ بڑا شوق تھا کہ لوگ آ کر مجھے شاعری سنا، شاعری کا بڑا شوق تھا، لیکن ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس کا یہ طریقہ تھا، اعلان کرا رکھا تھا کہ جو آدمی کوئی نئی شاعری لا کر مجھے سنائے گا، نیا قصیدہ، نئی شاعری، تو میں اسے بڑا بھاری انعام دوں گا۔ اب اس انعام کی لالچ میں لوگ بڑی محنت کے ساتھ قصیدہ لکھ کے لاتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا نیا قصیدہ۔ منصور پورا قصیدہ سنتا تھا، کہتا تھا نہیں نیا نہیں، یہ تو میرا پہلا سنا ہوا۔ شاعر کہتا تھا کہ میں ابھی یاد کر کے ابھی لکھ کے لا رہا ہوں، کہا کہ نہیں میرا سنا ہوا ہے، کہو تو میں سنا دوں، اور ایک دفعہ تو سن چکا ہوتا تھا، پورا کا پورا قصیدہ سنا دیا کرتا تھا۔ شاعر کو یقین نہیں آتا تھا، منصور دیکھتا تھا کہ شاید انعام لے کر ہی جائے گا، کہتا تھا کہ نہیں پرانا قصیدہ، میں تم چاہو تو میرا غلام بھی تمہیں سنا سکتا۔ اب کیونکہ غلام 2 دفعہ سن چکا ہوتا تھا، سنا کے غلام پورا سنا دیتا، ابھی بھی شاعر کو یقین نہیں آیا۔ منصور کہتا تھا کہ غلام تو غلام، میری کنیز بھی سنا دے گی، کنیز کیونکہ 3 دفعہ سن چکی ہوتی تھی، وہ پورا قصیدہ سنا دیا کرتی۔ تو اس انداز سے اس کا طریقہ یہ تھا کہ شاعری بھی جو کچھ اس کا شوق تھا اسے پورا کر رہا تھا، اور انعام کے نام سے 1 پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ علی سینا کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے وہ عالم دین نہیں ہے کہ جو ایک فقیہ ہے، ایک مجتہد، جو مذاق کے اندر بھی کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرتا۔ وہ علی سینا کی ابتدائی زندگی تو بڑے ہی گناہوں میں گزری، ان کی بعد میں زندگی بہتر ہوئی تھی، جس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو خیر، یہ ان کے حافظے کی قوت تھی کہ سفر میں 2 دن ایک کتاب کو پڑھا، ایک وہ قوت 1,20,000 جملے بیٹھے بیٹھے لکھوا دی، اور ایک اس میں پھر بھی کہا جا سکتا ہے ان کی اپنی کتاب تھی، 10,000 دفعہ دیکھا ہوگا، مگر یہ کتاب تو پہلی دفعہ دیکھی، اور شروع سے لے کر آخر تک ساری کتاب ان کو یاد ہو گئی۔ بلکہ ان کے بارے میں تو ایک چیز اور کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ جب ان کی عمر 17 یا 18 سال کی تھی، اس وقت یہ اپنے والد کے ساتھ واپس آ گئے دارالخلافہ۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 370 ہجری میں ایک درویش کے بتائے ہوئے وقت پر ان کی ولادت ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو عجیب و غریب قوتیں حاصل ہو گئی۔ ان کے والد کچھ عرصے اور اپنے شہر میں رہے، کیونکہ یہ بچپن ہی سے انتہائی ذہین تھے۔ آپ نے اندازہ کیا کہ جس کی دیکھنے کی یہ حالت، جس کی سننے کی یہ حالت، جس کے دماغ کی یہ حالت، جو آپ نے واقعات سنے، تو انتہائی ذہین۔ ان کے والد کیونکہ اسماعیلی مذہب کے ایک عالم تھے، تو سارا دن اسماعیل کا بچہ، اور
یہ آج کا 4 سال کا بچہ نہیں، آج کا بچہ تو ماشاءاللہ بڑا ذہین ہو جاتا ہے اس چھوٹی سی عمر میں. یہ 100,000 سال پہلے کا واقعہ، سن 428 ہجری کا. اس بچے نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ پیسے دیے. اس لوہار نے کہا کہ تم علاج چند ہی دنوں میں بالکل صحیح ہو گیا، صحیح اور سالم ہو گیا. اس نے خوش ہو کر کہا تم کیا انعام مانگتے ہو؟ کہا کہ مجھے فقط ایک چیز چاہیے، آپ اپنے کتب خانے میں جانے کی مجھے اجازت دے دیں. آج کل یہ کتابیں چھپائی آتی ہیں، پہلے زمانے میں ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی، جس کے پاس ایک کتاب آ گئی وہ نہیں پڑھا سکتا ہوں، میرا سارا علم ختم ہو گیا. کیونکہ اسماعیلی مذہب کے ایک عالم تھے تو سارا دن اسماعیلیوں کے علماء کے بیٹھتے اور یہ ساری گفتگو سنا کرتے. شروع میں عقیدتاً یہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں، وہ بعد میں اس منزل پر پہنچے جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آنے والی. خیر اسی وقت اسی دوران میں یہ اپنے والد کے پاس آنے والے علماء کی گفتگو سنا کرتے اور جو بات کان کی نظر آتی تھی اسے یاد کر لیتے. اس وقت اس شہر میں اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم آئے جن کا نام تھا عبداللہ باقری. انہوں نے ان کے پاس پڑھنا شروع کر دیا، مگر چند دنوں میں شاگرد اپنے استاد سے بڑھ گیا اور استاد نے کہا میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا ہوں، میرا سارا علم ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ ان کے والد اپنی ملازمت کے اندر سے ٹرانسفر ہو گیا، دوبارہ بخارا میں آئے. اس زمانے میں بخارا کا جو حاکم تھا وہ بیمار پڑا اور اس کی بیماری کا علاج کسی کے بس کی بات نہیں. سارے دنیا بھر کے طبیب آئے اور آنے کے بعد شکست مان کے چلے. اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں حاکم کا علاج کروں. حاکم کو موت نظر آ رہی تھی، اس نے کہا کوئی بھی علاج کرے یہ بیماری کسی طرح ختم ہو جائے. چنانچہ آگے بڑھ کے انہوں نے حاکم کا علاج کیا اور حاکم ان کے علاج چند ہی دنوں میں بالکل صحیح ہو گیا، صحیح اور سالم ہو گیا. اس نے خوش ہو کر کہا تم کیا انعام مانگتے ہو؟ کہا کہ مجھے فقط ایک چیز چاہیے، آپ اپنے کتب خانے میں جانے کی مجھے اجازت دے دیں. آج کل یہ کتابیں چھپائی آتی ہیں، پہلے زمانے میں ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی، جس کے پاس ایک کتاب آ گئی وہ اس کو سونے سے زیادہ حفاظت سے رکھا کرتا، کسی کو کتاب دیکھنے بھی نہیں دیتا. بار بار بڑا پلٹنے سے سیاہی اڑ جاتی ہے، کاغذ جل جاتا، اور یہ نہیں کہ دوسری کتاب بازار سے خرید رہا. کہا میں فقط ایک اجازت چاہتا ہوں. چنانچہ حاکم نے ان کو اجازت دے. 4 یا 5 سال یہ وہاں پہ مسلسل جاتے رہے. اس عرصے میں اس حاکم کا انتقال ہو گیا اور اس کے فوراً بعد ان کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا. حاکم کا بیٹا جو بیٹھا اس زمانے میں پتہ نہیں کیا سبب ہوا کہ اس لائبریری میں آگ لگ گئی کہ جس کے اندر یہ پڑھنے جاتے، پوری لائبریری جل کے خاک ہو گئی. لائبریری جلنے کے بعد لوگوں نے بڑا افسوس کیا کہ اتنی ساری کتابیں ضائع ہو گئیں. اب یہ ان کی زندگی کا ایک اہم مول بھی ہے اور جو میں بات بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے ایک دلیل بھی. انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ واقعاً افسوس تو ہوا کہ لائبریری جل گئی مگر علم ضائع نہیں ہوا. کاغذ و قلم لے کے بیٹھو، میں پوری لائبریری کی جتنی کتابیں 1000 10,000 ساری کی ساری کتابیں شروع سے لے کر آخر تک تمہیں یہاں لکھوانے کو تیار. ساری کتابیں میرے ذہن میں محفوظ، پوری کی پوری 10,000 12,000 15,000 کتابیں. یہ ان کے حافظے کی قوت. لیکن خیر ہر صاحب کمال کے دشمن تو پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے پاس کوئی فضیلت اور کمال ہو اس کے دشمن تو پیدا ہوتے ہیں حافظ. چنانچہ ان کے اوپر یہ الزام لگوا دیا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی علم حاصل نہ کرے، اس لیے انہوں نے اس لائبریری کو آگ لگائی ہے جان بوجھ کر، کیونکہ یہ خود تو ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں، اب کسی اور کو کتاب پڑھنے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. جب یہ الزام لگایا گیا تو حاکم کا بیٹا جو تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا اور یہ بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلے. بخارا کے علاقے جو آج کل روس کا علاقہ، وہاں سے چل کر خوارزم کے علاقے میں آئے. وہاں کا حاکم جس کا نام علی ابن مامون تھا، وہ بھی ایک انتہائی علم دوست آدمی تھا جس کو عالموں سے بڑی محبت. اس نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر کچھ عرصے رکھا. لیکن اسی زمانے میں ایک اور طاقتور حاکم پیدا ہوا جس کا نام تھا محمود غزنوی. اسے بڑا شوق تھا کہ سارے علماء میرے دربار میں اکٹھا ہو جائیں. چنانچہ اس زمانے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے حاکم سب کے نام اس نے خط لکھے کہ اپنے علماء مجھے بھیجو، اپنے علماء مجھے بھیجو. سب مجبور ہو گئے، علماء دیے. یہ جس کے پاس سے علی ابن مامون، اس نے ان سے کہا کہ بھائی میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ محمود غزنوی سے لڑ سکوں، تم سب کے سب اس کے پاس چلے جاؤ ورنہ میرے لیے یہ مقابلہ کرنا اس کا آسان نہیں ہوگا. باقی سارے علماء تو چلے گئے مگر یہ نہیں گئے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. اس کی ایک اہم ترین وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس عرصے میں ان کے عقائد میں تبدیلی آ چکی اور اب اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر یہ ایک محب اہل بیت بن گئے، یہ ایک شیعہ اہل بیت بن گئے اور امیر المومنین کی فضیلت کے قائل ہو گئے.
اور اس انداز سے مولا کائنات کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی. یہ خود کہتے ہیں کہ بو علی جو ان کا نام اور مہر علی یعنی علی کی محبت. بو علی اور مہر علی دونوں اس طرح سے آپس میں مل گئے جس طرح سے دودھ میں شکر مل جایا کرتی, اور انتہائی عقیدت مند بن گئے تھے یہ مولا کائنات کے. تو اب محمود غزنوی کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے 4-5 ہفتے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ ایک انتہائی متعصب دشمن اہل بیت تھا, جس نے اپنا مقصد یہ بنایا تھا کہ آل محمد کے ماننے والوں کا قتل عام کیا جائے. ہندوستان پر 17 حملے کیے فقط اہل بیت رسالت کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے. وہ علی سینا کو معلوم کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پہ فقط میری یہ محبت اہل بیت کی جو صفت جس کی وجہ سے حاکم میرا دشمن ہو جائے گا, میں وہاں پہ زندگی نہیں گزار سکتا ہوں. چنانچہ مجبوراً اپنے آقا کے پاس بھی نہیں رہ سکتے, وہ ڈر رہا گھبرا رہا کہ اگر تم میرے پاس بیٹھ گئے تو وہ مجھ پر حملہ کرے گا, اور وہاں بھی نہیں جا سکتے. چنانچہ اس کے بعد اس دربار کو چھوڑ کر نکلے اور 30 سال تک پریشانی کی حالت میں کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں, کبھی یہاں گھومتے ہیں کبھی وہاں گھومتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اپنی صلاحیت اور علم کی بنیاد پر ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی اس علاقے کے حاکم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بو علی سینا ہے فوراً ان سے کہتا ہے میرا علاقہ خالی کر دو. ایسا نہ ہو کہ محمود غزنوی کو پتہ چل جائے اور تمہاری وجہ سے میری پوری حکومت کا خاتمہ ہو جائے. انتہائی مصیبت و پریشانی میں ان کے یہ 20 سال گزرے, لیکن اس مصیبت و پریشانی کے ڈر سے انہوں نے محبت اہل بیت کے عقیدے کو نہیں چھوڑا. معلوم تھا انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر میں اپنے عقیدے کو بدل دوں تو آج محمود غزنوی میرا استقبال کرنے کو تیار, لیکن اپنے عقیدے پر جمے رہے, سختی کے ساتھ جمے رہے. اور اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود یعنی ایسے عالم ہے کہ پورا یورپ ان کے علم کو تسلیم کرتا ہے, اس کے باوجود اہل بیت کی محبت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک مشہور ربائی, بہت ہی مشہور ان کی ربائی کہ جس کو بیان کرنا تو لا حاصل ہے, کتنے لوگ عربی سمجھنے والے ہیں, لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ کاتب ازلی نے یعنی قدرت ہے پروردگار عالم نے ہر شخص کے چہرے پر 2 مرتبہ علی کا نام لکھ دیا. ہر شخص کے چہرے پر 2 مرتبہ علی کا نام لکھا, عین لام اور یہ علی کا نام الٹا ہر شخص کے چہرے پر 2 مرتبہ موجود. اور پھر عین سے ان کی مراد آنکھ تھی, یہ ناک کی سیدھی ہڈی کو لام قرار دیا اور بھووں کو جو ہے انہوں نے یا قرار دیا. کبھی آپ علی کو لکھ کر الٹا کر کے دیکھیں تو بالکل یہی لگتا ہے کہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا کہ پروردگار عالم کاتب ازلی نے دنیا کے ہر شخص کے چہرے پر 2 مرتبہ علی کا نام لکھ دیا. ناک کی ہڈی کی صورت میں لام, آنکھوں کی صورت میں عین اور بھووں کی صورت میں یا. ان تینوں کو ملا کے دیکھیے نام علی بنے گا, ایک اس آنکھ کی مدد سے ایک اس آنکھ کی مدد سے. یہ ان کی ربائی ہے. پہلی مرتبہ اس نقطے کو انہوں نے پیش کیا کہ اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے چہرے پر پروردگار عالم نے 2 مرتبہ علی کا نام نہ لکھا ہو. حتیٰ یہ کہ انبیاء مرسلین بھی وہ ہیں کہ جن کے چہرے پہ 2 مرتبہ علی کا نام لکھا ہوا ہمیں نظر آتا. تو یہ محبت اہل بیت میں ان کی عقیدت کی انتہا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ابتدائی زمانہ تو ان کا گزرا اس طرح کہ کبھی اسماعیلی ہو گئے, کبھی زیدیہ مذہب کے ہو گئے, اور کبھی جب زیادہ یہ غور و فکر کر رہے تھے فلسفے اور منطق پر تو فلسفہ اور منطق آدمی کو گمراہ بھی کر دیتا. تو ایک ایسا بھی دور آیا جب ان کے خیالات بالکل کفر جیسے ہو گئے. چنانچہ علماء اسلام نے, تمام علماء نے, شیعہ علماء نے نہیں بلکہ دوسرے علماء نے مل کر ان کے کفر کا فتویٰ دیا کہ وہ علی سینا کافر, یہ کافر ہو گیا. لیکن آخر میں ایک دن وہ آیا کہ یہ محبت اہل بیت کے قائل ہوئے اور کسی انداز میں ان کا انتقال ہوا. تو اب جب محبت اہل بیت کے یہ قائل ہوئے تو چونکہ ان کو پتا تھا, یہ خود ایک عالم تھے, علم دین کے عالم نہیں تھے لیکن ایک عالم سے ان کو پتا تھا کہ محبت اہل بیت بغیر عمل کے جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں, بلکہ یہ تو خود مقصد اہل بیت کے الٹ ہے کہ جو اہل بیت کہتے رہے ہم اس کی مخالفت بھی کریں اور اہل بیت کا نام بھی لیں. اسی لیے جس دن محب اہل بیت بنے تھے شراب کے عادی تھے, شراب پینے سے توبہ کر لی, اپنا مال سارا راہ خدا میں صدقہ کر دیا, رد مظالم کیا. یعنی جس شخص کے بارے میں امکان تھا کہ اس سے میں نے ایک پیسہ بھی حرام طریقے سے لیا سب کا سب اسے واپس کیا. اور 3 دن میں 1 مرتبہ روزہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. یعنی جس دن سے محبت اہل بیت ان کے دل میں آئی سارے گناہ خود بخود چھوٹ گئے اور حقیقی محب اہل بیت بن گئے. چنانچہ انہی کے بارے میں 2 واقعات 2 خواب پیغمبر اسلام کے تاریخ میں موجود. تم کی زنجیر تیسرے جانور کے گلے میں اس طریقے سے یہ قافلہ چلا کرتا تھا. وہ علی سینا جو کہ دنیا کے تمام علوم کے ماہر, اسی لیے ان کا لقب شیخ الرئیس, علوم و حکمت کے سردار, علوم و حکمت کے بادشاہ, علوم و حکمت کے تاجدار, یہ ان کا لقب. دنیا کے ہر علم کے یہ ماہر.
کوئی علم ایسا نہیں کہ جس سے کمی رہ گئی. البتہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ سارے علوم کے ماہر ہو گئے پھر بھی 2 علم ایسے تھے کہ جن کے اندر یہ پیچھے رہ گئے. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے جب سارے علم سیکھ لی تو اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا. اب یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب تک محبت اہل بیت ان کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، اس زمانے کا ذکر. جب انہوں نے سارے علم سیکھ لی تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ یہ کیا کہ دنیا کے جس علم کا ماہر ہے وہ آئے اور آنے کے بعد میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو جس حاکم کے دربار میں تو اس کو تو مزہ آ گیا تھا، اس نے ان کو بٹھایا اور سارے علوم کے ماہرین کو بلایا. سارے ماہرین جمع ہوئے اور اس کے بعد ان کا مقابلہ ہوا. ہر ایک کو انہوں نے شکست دے. فقط علم کیمیا کے اندر جو اس کا ماہر آیا اس سے یہ شکست کھا گئے. مگر کس طرح سے؟ علم کیمیا ایک ایسا علم ہے جس میں یہ بتایا جاتا کہ کس طرح سے لوہے کو، تانبے کو اور پیتل کو سونے میں بدلا جا سکتا. وہ علی سینا کا یہ قول تھا کہ ایسا کام ناممکن. کبھی بھی کوئی بھی دنیا کی چیز لوہا ہو یا تانبا ہو یا پیتل وہ سونے میں نہیں بدل سکتی. یہ ناممکن کام، یہ ممکن نہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا اور اس کے لیے دلیل. بادشاہ نے سارے علوم کے ماہر کو بلایا، ایک علم کیمیا کا ماہر بھی آیا، یعنی جس کا یہ دعویٰ تھا کہ نہیں لوہے اور تانبے اور پیتل سے، لوہے تانبے اور پیتل سے سونا بنانا ممکن. دونوں کو بٹھایا، مقابلہ شروع ہوا. ابو علی سینا نے اپنی دلیل پیش کی، وہ عاجز آ گئے. کہنے لگا کہ میں دلیل میں تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. آپ کی دلیل تو بالکل ایسی ہے کہ میری عقل چکرا گئی. آپ کی دلیل سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ واقعاً یہ کام غلط، لیکن میں عملاً یہ کام کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. لوہے کو سونا میں بنا سکتا ہوں. آپ کی دلیل کہہ رہی ہے کہ لوہے سے سونا نہیں بن سکتا، لیکن اور میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، میرے پاس آپ کی دلیل کا جواب نہیں، لیکن میں لوہے سے سونا بنا کے دکھا سکتا ہوں. وہ علی سینا نے کہا میں اس کو نہیں مانوں گا، اس لیے کہ تم اگر میرے سامنے بناؤ گے کیا پتا کہ یہ سونا ہے، تم نے کوئی جادو کر دیا، نظر بندی کر دی، کوئی شوکا دکھا دیا، کوئی ہاتھ کی صفائی جیسا عام طور پر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ایسا نہیں، میں آپ کو وہ مواد دے کے جاتا ہوں، وہ کیمیکل دے کے جاتا ہوں، اس کو آپ لوہے پہ لگائیے، میں 14 میل پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر آپ آ کر آپ بتائیے کہ واقعاً میری بات صحیح نکلی یا غلط ہو گئی. اس آدمی نے ان کو یہ سارا مواد دیا، کیمیکل دیے، اس طرح سے گرم کیجیے، اس طرح سے ڈالیے، اور کچھ 14 میل جا کے بیٹھ گئے. وہ علی سینا نے جب لوہے کو گرم کیا تو واقعاً وہ سونا بن گیا، سونے کا ٹکڑا. وہ علی سینا نے یہ منظر دیکھا، انتہائی شرمندہ ہوئے اپنے دعوے پر. کہا کہ یہ علم وہ ہے کہ جس کے اندر میں نے شکست مان لی. اور اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اب مجھے مزید علم حاصل کرنا ہے اور اس میں بھی مہارت حاصل کرنا. اور دوسرا علم تھا گانے کا علم. اس کے اندر ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، لیکن آخری عمر میں ان 2 علوم کے بھی ماہر بن گئے اور سارے کے سارے دنیاوی علوم، دین کے علم نہیں، سارے کے سارے دنیاوی علوم کے یہ سب سے ماہر شخص بن گئے. تو اب جب قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ان کو سزا دینا چاہیے. چنانچہ اپنے علم سے کام لیتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ جب رات کو قافلے والے اترے اور سو گئے تو جانوروں کے جو گردن میں اور دم میں اور پیروں میں زنجیریں لٹک رہی تھیں، ان زنجیروں کو انہوں نے خاص انداز سے باندھا، ایک خاص انداز سے باندھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اگلے دن جب یہ قافلہ چلا اور جانوروں کے چلنے سے زنجیریں ہلنے لگی تو انہوں نے اس خاص انداز سے ان زنجیروں کو باندھا کہ زنجیروں کے ہلنے سے جو آواز نکلی اس آواز کو سن کر پورا قافلہ سو گیا. پورا کے پورے قافلے پر نیند طاری ہو گئی اور صبح سے شام تک یہ قافلہ چلتا رہا اس حالت میں کہ سب سو رہے ہیں، یہاں تک کہ شام کو جا کے قافلہ منزل پہ اترا. ان کا یہ دن خیریت سے گزر گئے. اگلے دن جب پھر رات آئی تو اب اگلی رات کو انہوں نے ان زنجیروں کو دوسرے طریقے سے باندھا، اس انداز سے باندھا کہ اب جو قافلہ چلا تو اب جس وقت قافلہ چلا اونٹوں نے حرکت کی، زنجیریں ہلنے لگی. زنجیروں کے ہلنے سے یہ ہوا کہ سارا کا سارا قافلہ اس آواز کو سن کے ہنسنے لگا اور صبح سے شام تک پورا دن ہنستے 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 پورے قافلے نے گزارا. اب خود بخود ہنسی آئی جا رہی. اس انداز سے انہوں نے زنجیروں کو باندھا کہ اس سے نکلنے والی آواز خود بخود پورے قافلے کو ہنسا رہی، یہاں تک کہ شام کے وقت یہ قافلہ اترا اور ان کا یہ دوسرا دن بھی خیریت سے گزر گئے. پھر رات کو لوگ سوئے تو انہوں نے آج رات کو پھر ایک تیسرے طریقے سے زنجیروں کو باندھا اور اگلے دن جب یہ قافلہ چلا اور یہ زنجیریں ہلی تو ایک ایسی آواز اس سے نکلی کہ جس کے کان میں یہ آواز پہنچی اب وہ رونے لگا اور پورا دن روتے 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 لوگوں نے گزارا. ہر آدمی حیران ہے، اپنے رونے کو روکنا چاہ رہا مگر ایسی آواز کان میں پڑ رہی کہ اس کا رونا رکتا ہی نہیں. اس طرح سے تیسرا دن گزرا. لیکن اب قافلے والے سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے کہ ایک پورا دن ہم سوتے رہے، ایک پورا دن ہم ہنستے رہے، ایک پورا دن ہم روتے رہے. چنانچہ طے کیا گیا کہ آج رات کو باری باری پہرا دے کے دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کس کا ہاتھ.
جب رات کو ابو علی سینا چوتھی مرتبہ زنجیروں کو باندھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً ان کو پہچان لیا، لوگوں نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد جب پتا چلا کہ ابو علی سینا اور ہمارے اس حرکتوں سے ان کو اتنی پریشانی ہو رہی تو ہر ایک نے ان سے معافی مانگی، ہر ایک نے ان سے معذرت کی اور بڑے احترام کے ساتھ پھر ان کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر علم کے ماہر اس طرف دیکھیں، اس چیز میں دیکھیں، ایک عجیب ان کا کمال نظر آتا۔ اب اس انداز سے جانور کی زنجیروں کو باندھنا، خود یہ سوچیں، خود یہ خیال کریں کہ یہ کتنا مشکل کام، اور اسی لیے لکھا ہوا کہ جب ان کی عمر صرف 18 سال کی تھی تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے کسی آدمی کی؟ ایک بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی، اس نے سارے علاج کروا لیے، سارے کے سارے علاج کروا لیے، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ آخر اس نے دنیا بھر سے 70 طبیبوں کو بلایا جو اپنے فن میں ماہر، اور بلانے کے بعد ایک مقام پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ان سے کہا کہ اب آپ 70 کے 70 آدمی، آپ سے بڑا اس وقت کوئی اور طبیب دنیا میں نہیں، آپ لوگ بحث کر کے طے کریں کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے، بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ چنانچہ 70 طبیب بیٹھے، کئی دن تک بحث ہوتی رہی، 70 اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی فیلڈ سے، کئی دن تک بحث ہوتی رہی۔ مسلسل بحث کے بعد آخر 70 طبیبوں نے ایک بات طے کی کہ یہ اس کی بیماری ہے اور یہ اس کا علاج۔ دنیا بھر کے 70 طبیب، 18 سال کی عمر ہے ابو علی سینا کی۔ اب کیونکہ ان کے والد دربار میں ملازم ہیں، جب طبیبوں کی گفتگو ختم ہوئی تو یہ اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں وہ بیٹھے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بتائیے آپ لوگوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کی بیماری کا یہ سبب ہے اور اس کا علاج یہ، بس اتنا سننا۔ 18 سال کی عمر، اور وہیں بیٹھے بیٹھے جتنے طبیب تھے، یعنی 70 طبیب تھے، تو 70 دلیلیں وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے قائم کر دی کہ آپ نے بالکل غلط نتیجہ نکالا اور آپ کی دوا بالکل غلط، اور 70 ایسی دلیلیں کہ ہر طبیب مانتا جا رہا ہے واقعاً ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، ہم نے یہ تو غور ہی نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ 70 دلیلیں تھیں اور ان کو شکست دے دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط نتیجہ نکالا۔ بادشاہ نے منظر دیکھا، بڑا حیران، 18 سال کا بچہ اور اتنے یقین کے ساتھ دنیا بھر کے 70 طبیبوں کا 70 دلیلوں سے مقابلہ کیا، کہا کہ پھر تم بتاؤ اس کا علاج کیا ہے؟ سیکنڈوں میں بتایا کہ اس کی یہ بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے۔ چنانچہ جب علاج کیا تو چند منٹ کے اندر اندر شہزادی جو تھی بالکل صحت یاب ہو گئی، اور ان کی طبابت کا، علم طب میں ان کی مہارت کا سکہ دوسروں کے دل پہ بیٹھ گیا۔ جب ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ ان کے اندر دوسرے صاحبان علم کی طرح وہ جذبہ نہیں تھا کہ میں کیونکہ عالم ہوں اب میرا جیسا کوئی اور عالم نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہاں کسی آدمی کو دیکھتے بڑا ذہین، خود آگے بڑھ کے اسے بلاتے اور بلانے کے بعد کہتے کہ تم میرے شاگرد بن جاؤ، میں تمہاری ذہانت کو استعمال کر کے تمہیں خود ایک بہت بڑا عالم بناؤں گا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک دن یہ اصفہان کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ 4 سال کا بچہ تھا، وہ ایک لوہار کی دکان میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ مجھے کچھ آگ چاہیے، کچھ جلتے ہوئے کوئلے چاہیے، میری ماں نے منگوائے۔ کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا اتنے کے ہیں۔ 4 سال کا یا 5 سال کا بچہ، اور یہ آج کا 4 سال کا بچہ نہیں، آج کا بچہ تو ماشاءاللہ بڑا ذہین ہو جاتا ہے اس چھوٹی سی عمر میں۔ یہ 100,000 سال پہلے کا واقعہ، سن 470 428 ہجری کا۔ اس بچے نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ پیسے دیے۔ اس لوہار نے کہا کہ تم آ تو گئے ہو، مگر میں یہ آگ کے انگارے کس چیز پر رکھوں؟ کوئی برتن لے کے آؤ، اس میں میں رکھ کے دوں گا۔ 4 سال کا بچہ ہے، اس نے کہا واقعاً میں برتن تو بھول گیا۔ چاروں طرف دیکھا، زمین پہ مٹی پڑی، بہت ساری مٹی اٹھائی، اس کی سطح اپنے ہاتھ کے اوپر جمائی، اور اس کے بعد ہاتھ آگے کر دیا کہ اب اس کے اوپر یہ آگ کا انگارہ رکھ دو، میرا ہاتھ نہیں چلے گا۔ اس لوہار نے تو رکھ دیا، مگر ابو علی سینا کو یہ منظر دیکھ کر بڑا تعجب، 4 سال کا بچہ اور اتنی ذہانت۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام بہمن یار۔ کہا کہ تم اس ماحول میں رہنے کے لائق نہیں ہو، یہ لوگ تمہیں ضائع اور برباد کر دیں گے، اور میرے شاگرد بن جاؤ اور پھر میں تمہیں خود پڑھاؤں گا۔ چنانچہ ان کو لے کے آئے اور لانے کے بعد ان کو اپنا شاگرد بنایا، اور اس طرح سے پڑھایا کہ وہ خود اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فلسفی بن گئے، اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم بن گئے۔ لیکن وہ ابو علی سینا کے بہت ہی معتقد ہو گئے کہ ایسا عالم، ورنہ نوبت تو یہ حالت تو یہ ہوتی کہ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ میری فیلڈ میں کوئی دوسرا آدمی داخل ہو رہا ہے وہ اسے ختم کر دیتا۔ کاروباری آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ دوسرا آدمی کاروبار میں داخل ہو۔ ایک ملازمت کرنے والا ہر ممکن کوشش کرتا ہے چغلی کر کے، غیبت کھا کر اپنے ساتھی کو مالک کی نگاہ میں نیچا کر۔ کہا یہ کہ خود بلانا اور خود اسے عالم بنانا۔ چنانچہ وہ ان کے بڑے معتقد ہو گئے۔ اب پھر ایک واقعہ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ، کہ ایک مرتبہ ان کے انہی مرید نے، بہمن یار جو ان کے شاگرد اور واقعاً ان کا احسان مانتے ہیں، ایک مرتبہ ان سے سوال کیا
کہ آپ اتنے بڑے عالم کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے بڑے آپ عالم کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج آپ اگر نبوت کا دعویٰ کریں، آپ اگر اپنے آپ کو نبی کہہ دیں، آپ اگر آج نبوت کا دعویٰ کریں تو دنیا کو یہ دعویٰ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی آپ کو جواب دے ہی نہیں سکتا۔ آپ جب کسی سے بحث کریں گے اپنی نبوت پر تو سب آپ سے ہار مان جائیں گے، سب آپ سے شکست کھا جائیں گے۔ آپ کو تو نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ تو علماء دین کی گفتگو نہیں، یہ تو فلسفی ہیں، منطقی ہیں، علم طب کے ماہر، ان کے پاس وہ جذبہ تو بہرحال نہیں ہے جو علماء دین کے پاس ہوا کرتا۔ کہا آپ نبوت کا دعویٰ کریں۔ ابو علی سینا نے کہا کہ تمہارے اس سوال کے جواب میں کچھ دنوں کے بعد دوں گا کہ میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہمدان کا واقعہ ہے۔ ہمدان ایران کا وہ شہر ہے جہاں بے انتہا شدید سردی پڑتی، برف باری ہوتی ہے اور بے انتہا شدید سردی پڑا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ موسم سرما کا زمانہ تھا اور اس دن بے انتہا شدید سردی ہوئی، چاروں طرف برف گری اور انتہائی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی۔ رات کا وقت تھا، پرانے زمانے کا عام دستور تھا کہ لوگ رات کو جلدی سوتے تھے، صبح جلدی اٹھتے تھے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اٹھنے کے باوجود بستر سے نہ نکلے، نماز نہ پڑھے، مگر آنکھ تو کھل جاتی۔ صبح کا وقت تھا، بے انتہا شدید سردی۔ ایک مرتبہ ہمدان میں اذان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ مؤذن گیا مینار پر اور جا کر اس نے اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ وہ اذان دینے لگا۔ ابو علی سینا کی آنکھ کھل گئی۔ بہمن یار جو ان کے شاگرد تھے ان کو بھی جگا دیا۔ اب دونوں کمرہ بند کیے، انگیٹھی جل رہی ہے، لحاف کے اندر ہے اور پھر بھی سردی کے مارے کانپے جا رہے ہیں۔ ابو علی سینا نے اپنے شاگرد بہمن یار سے کہا کہ ایک کام کرو، تم باہر جاؤ، اس وقت جا کر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کے آ جاؤ۔ بہمن یار نے سنا، مطلب حیران ہو گیا۔ حیران ہونے کے بعد جواب دیا کہ اتنی شدید سردی میں جب اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی، میں باہر آ کے کیوں جاؤں، اس لیے نکلوں مجھے نقصان پہنچ جائے، اور پھر اس وقت اس موسم میں ٹھنڈا پانی تو بڑا نقصان دہ۔ ابو علی سینا نے یہ سنا، فوراً علم طب کی دلیل لیتے آ کہ دیکھو خدا دلیل تو یہ ثابت ہے کہ اس موسم میں اس وقت ٹھنڈا پانی پینا بڑا مفید۔ بہمن یار نے سنا، دلیل کا جواب تو تھا نہیں، کہا آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑا مفید ہوگا، لیکن میرا جسم اس وقت گرم ہے لحاظ کے اندر، میں باہر جاؤں گا سردی میرے گرم جسم سے ٹکرائے گی، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ ابو علی سینا نے علم طب کی دوسری دلیل پیش کہ نہیں، ایسی حالت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر بھی بہمن یار نے انکار کیا، کہا کہ اتنی شدید سردی میں میں تو قلفی بن جاؤں گا، میں باہر کیوں نکلوں۔ ابو علی سینا نے کہا بس یہی تمہارے سوال کا جواب۔ بہمن یار حیران ہو کر کہتا ہے کون سا سوال؟ کہا تم نے پوچھا تھا نا کہ میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا، دیکھو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں، تم میرے علم کو مانتے ہو، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، اور تم میرے شاگرد بھی ہو، مجھ سے محبت بھی کرتے ہو، اور میں تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں کہ جاؤ جا کے پانی پیو، ٹھنڈا پانی پیو۔ میرے سامنے ہونے کے باوجود، میرے شاگرد ہونے کے باوجود، میرے علم کو ماننے کے باوجود تم اس کے لیے تیار نہیں۔ میں نبوت کا دعویٰ کیسے کروں؟ نبوت کا دعویٰ تو اسے کرنا چاہیے کہ آج 400 سال ہو چکے ہیں اس کے انتقال کو، وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تم میری بات سن کے گھر سے نہیں نکلے، لیکن اس کا ایک فرمان کافی تھا کہ چاروں طرف مسجدوں کے اندر نمازی کھڑے ہوئے ہیں اور میناروں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، جس کی شخصیت میں اتنا اثر ہو کہ 400 سال کے بعد اتنی ٹھنڈی رات میں لوگوں کو لحاظ سے نکال کر مسجد میں جا کر کھڑا کر دے، وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ میری بات جس کا اتنا اثر نہیں کہ تم سامنے ہونے کے بعد مانو، میں نبوت کا دعویٰ کس پردے کے اوپر کروں؟ تو یہ ابو علی سینا، واقعاً یہ ابو علی سینا کی دلیل کو اگر آپ دیکھیں تو رسول کی عظمت کا اندازہ ہوتا کہ وہ تو 400 سال ابو علی سینا کے زمانے میں گزرے تھے، آج تو 1400 سال گزر چکے ہیں، کہ یہ صرف اسی کو نبوت کا دعویٰ سچتا ہے۔ اور میں اس میں ایک جملہ اور بڑھا دوں کہ نبوت کا دعویٰ بھی اسی کو سچتا ہے اور امامت کا دعویٰ بھی اسی کو سچتا ہے کہ جس کے اندر، جس کے کلام کے اندر، جس کی شخصیت کے اندر یہ اثر ہو کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس کا نام آ جائے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس کا نام آ جائے اور لوگوں کے ہاتھ سینے پر پڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بہرحال ابو علی سینا کی یہ شاگرد بہمن یار، ایک مرتبہ ان کا اور اپنے شاگرد کا بھی ایک مناظرہ ہو گیا، وہ بھی بڑا دلچسپ مناظرہ ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ اس میں ایک فلسفیانہ بحث آ جاتی ہے جسے بیان کرنے کا میرا دل تو نہیں چاہتا ہے، نہ ہی میرا ارادہ، لیکن فقط نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا۔ فلسفے کے اندر اب دیکھیے، اس کو اپنی عقل سے نہ پہچانیے۔ فلسفے میں ایک بحث یہ ہے، کچھ علماء اس چیز کے قائل کہ آدمی جو ہے اس کے اندر ہر لمحے تبدیلی آتی رہتی ہے، جس طرح سے جانور ہے، پودا، ہر سیکنڈ کے بعد کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، لمبا ہو گیا، چوڑا ہو گیا، موٹا ہو گیا، دبلا ہو گیا، رنگ بدل گیا، کبھی کالا ہو گیا، کبھی گورا ہو گیا، کبھی بیمار ہو گیا، کبھی صحت یاب ہو گیا۔
تو اس کو تو سارے فلسفی مانتے ہیں کہ جانور ہیں، پودے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. بعض فلسفی مانتے ہیں کہ انسان بھی ہر لمحے بدلتا رہتا ہے. ابھی ہمیں 1 سیکنڈ کے بعد ہم نہیں رہیں گے، ایک دوسری چیز دوسرا انسان آ جائے گا. بہمن یار کا یہی نظریہ تھا کہ ہر سیکنڈ کے بعد آدمی بدل جاتا ہے. یہ جو دوسرا آدمی نظر آ رہا ہے یہ پہلے جیسا ہے مگر یہ پہلا آدمی نہیں. وہ علی سینا کا کہنا تھا کہ نہیں، انسان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو پہلے تھا وہی بعد میں. ایک دن استاد شاگرد کی بحث ہو گئی. اب یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے جس کو میں نے مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. استاد شاگرد کی بحث ہو گئی. استاد دلیل دے رہا ہے کہ نہیں، آدمی میں تبدیلی نہیں آتی. شاگرد نے دلیل پر دلیل دے دی کہ آپ نے غلط کہا، آدمی بدل جاتا ہے ہر سیکنڈ کے بعد. وہ علی سینا خاموش ہو، بالکل خاموش ہو. اب بہمن یار کہہ رہے ہیں میری دلیل کا جواب دیجیے. وہ علی سینا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. سارے شاگرد حیران. آج وہ علی سینا بھی خاموش ہو گئے، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. آخر لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے، یہ آپ سے بار بار سوال کیے جا رہا. وہ علی سینا نے کہا کہ اسے حق کیا ہے مجھ سے سوال کرنے کا. کہا کہ اس نے آپ کے سامنے دلیل پیش کیا، آپ سے جواب چاہتا ہے ورنہ آپ مناظرہ نہیں کرتے. کہا کہ اس نے مجھ سے کہاں مناظرہ شروع کیا تھا، یہ تو کہتا ہے ہر سیکنڈ میں آدمی بدل جایا کرتا. جس سے مناظرہ شروع کیا تھا، جس کو دلیل دی تھی، وہ تو 2 سیکنڈ پہلے کا ابو علی سینا تھا. اب میں تو ایک نیا ابو علی سینا ہوں، اسے کیا حق ہے مجھ سے سوال کرنے کا، یہ کیسے مجھ سے دلیل طلب کر سکتا. بہمن یار نے جو سنا مان لیا کہ واقعاً استاد پھر استاد ہوتا. جس ایک جملے میں میری دلیل کو توڑ کے رکھ دیا. اب آپ نے جو صاحبان علم ہے وہ ذرا غور کریں گھر جا کر تو سمجھ میں آئے گا کہ اعتراض کیا تھا اور جواب کیا تھا. بہرحال میں ابو علی سینا پر گفتگو کر رہا تھا کہ یہ اتنی عظیم حیثیت، اتنی عظیم شخصیت کہ ہم جس علم کے اندر دیکھتے ہیں یہ اپنے کمال کے اوپر نظر آتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا ساتھ ساتھ محبت اہل بیت کے بھی پتلے. اگرچہ آج تک علماء اسلام انہیں کافر کہا کرتے ہیں مگر ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ ابو علی سینا ایک 12 امام شیعہ اور ایک حقیقی محب اہل بیت سے، آل محمد کے اصلی ماننے والے. لیکن جیسا کہ قدرت کا اصول کہ جب کوئی آدمی اپنے مقام پر یہ سمجھے کہ میں کامل ہو گیا ہوں تو پھر قدرت ہمیشہ ایسے آدمی سے اس کو خطرہ دیتی کہ اس کا غرور ٹوٹتے رہ جاتا. انبیاء میں تو یہ بات نہیں، مگر حضرت موسیٰ کے ذہن میں ایک خیال آتا اور حضرت خضر کے پاس موسیٰ کو بھیجا جاتا کہ یا کہ دیکھ لو کہ علم کسے کہا جاتا. وہ علی سینا کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا کہ یہ سمجھنے لگے کہ میں سب سے بڑا طبیب اور علم صرف میرے اوپر آ کر ختم ہو گیا. اتنے میں ان کو اطلاع ملی بس یہ آخری میرا آج کا آخری واقعہ ہے، اس کے بعد کچھ مسائل اور اس کے بعد کچھ مسائل. تو اب ایک مرتبہ ان کو اطلاع ملی کہ فلاں شہر میں ایک ایسا طبیب جو فقط نبض دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس آدمی نے کیا کھایا ہے کیا پیا. وہ علی سینا کا سارا علم ختم ہو گیا. میں اتنا بڑا طبیب، میری لکھی ہوئی کتاب وہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بخارا و جالینوس اور غازی ختم ہو گیا اس کے آنے کے بعد، لیکن ایک ایسا طبیب موجود ہے جو فقط نبض دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ کس نے کیا کھایا. وہ علی سینا حیران ہو، پریشان ہو، سمجھ گئے کہ میرا علم ناقص ہے، نامکمل ہے، ناتمام. لیکن سوچا کہ چل کے اس سے معلوم تو کرنا چاہیے کہ کون سا ایسا طب کا اصول کیونکہ ان کے زمانے میں نبض دیکھ کر کبھی یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ تم نے کیا کھایا ہے کیا پیا. نبض کا تعلق دل سے تھا، کھانے پینے کا تعلق میدے سے. وہ علی سینا کہتے کہ ناممکن ہے، کبھی ہو نہیں سکتا. خیر خود پہنچے بھیس بدل کر اس کے پاس، اس کے مطلب میں گئے، جا کے تھوڑی دیر بیٹھے، دیکھا واقعات بالکل صحیح. ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے فلاں بیماری. کہا تم نے کل خربوزہ کھایا ہے جس کا یہ نتیجہ. دوسرا آدمی آیا، کہا مجھے یہ بیماری ہے. کہا تم نے کل فلاں سبزی کھائی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خرابی. تیسرا آدمی آیا، کہا مجھے یہ بیماری. کہا تم نے دودھ پیا ہے جس کی وجہ سے یہ خرابی. وہ علی سینا تھوڑی دیر بیٹھے، دیکھا واقعات جو آدمی آتا یہ فقط نبض دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں تم نے کیا کھایا اور پیا. خیر جب وہ لوگ چلے گئے اور وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا، یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے خربوزہ تو کھا لیا تھا، ہم نے دودھ تو پی لیا تھا، ہم نے سبزی تو کھا لی. جب خیر اس کا دن بھر کا کام ختم ہو گیا وہ اٹھنے لگا تو ابو علی سینا ایک مرتبہ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ایک شخص کی خطا کہ آخر تو نے طب کا کون سا اصول دریافت کیا جس سے نبض دیکھ کے تو فیصلہ کر دیتا ہے. اس نے کہا یہ تو بتائیے آپ ہیں کون کہ جنہیں میں اس سوال کا جواب دوں. کہا میرا نام ابو علی سینا ہے. نام اس نے بھی سنا، ان کی قابلیت کو بھی مانتا. ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا کہ علم طب کو تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس میں ایسا کوئی اصول نہیں. کہا پھر تم کیسے بتاتے ہو؟ کہا یہاں کے لوگ جو ہے نا یہ سب کے سب در حقیقت بس سلیقہ لوگ ہیں، انہیں تہذیب نہیں ہے، ان کو سلیقہ نہیں ہے، کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ جب کھاتے ہیں تو اس طرح کھاتے ہیں کہ اپنے لباس کے اوپر گراتے جاتے ہیں. اب میرے پاس جو آدمی آتا ہے میں اس کے لباس کو دیکھ لیتا ہوں کہ کون سا کھانا لگا ہوا. جس کے لباس کے خربوزے کے بیج لگے ہیں میں نے کہہ دیا تم خربوزہ کھا کے آ رہے ہو.
جس کے لباس پر سبزی لگی ہوئی، میں نے کہا کہ تم نے فلاں سبزی کھائی، یہ ہے میری حکمت کا اور میرے طب کا راز۔ وہ علی سینا کہتے ہوئے واپس چلے کہ یقیناً بظاہر بہت معمولی بات ہے، لیکن اس کے ذریعے سے قدرت نے میرے غرور کو توڑ دیا اور مجھے بتا دیا کہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کامل اور آخری منزل کا نہ سمجھے۔ اور پھر یہیں پر ہمارے سامنے نبی اور امام کے ماننے والے علماء میں اور دنیا کے ماننے والے علماء میں فرق آ گیا کہ جب تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ 20-22 سال ابو علی سینا بڑی پریشانی کی حالت میں گھومتے رہے، آخر امتحان کے حاکم نے انہیں پناہ دی اور وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ رہے۔ اب فرق آ گیا علم عالم دین میں اور عالم دنیا میں۔ ابو علی سینا محب اہل بیت، ان کا عقیدہ بھی میں نے بتایا، ان کا عمل بھی بتایا، لیکن فرق ہے، عالم دین جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، عالم دنیا باتیں تو ایران توران کی اور خلا کی اور چاند کی اور سورج کی اور زمین کی کرتا ہے، لیکن مقام عمل سے بہت سست رہتا ہے۔ اب یہی سبب ابو علی سینا کے ساتھ ہوا کہ اتنے بڑے طبیب تھے لیکن خود اپنی زندگی بڑی بے احتیاطی کے ساتھ گزاری تھی، اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میری زندگی ایسی کہ جس کی وجہ سے مجھے کثرت کے ساتھ شادیاں کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ شادیاں، یعنی اس دل میں طب سے نکالا کہ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں زیادہ شادیاں کروں، زیادہ شادیاں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ اس کا انہوں نے علاج کرایا اور اس انداز سے علاج کرایا کہ دل میں آتش مرتبہ حکمہ کرانا پڑتا تھا، جس سے ان کی آنکھیں زخمی ہونے لگیں، اور اس کے بعد ان کے غلاموں میں سے ایک شخص نے غداری کی اور ان کی دوا کے اندر ہلکا سا زہر اور افیم شامل کر دی۔ چنانچہ جب اس دوا کو انہوں نے کھایا تو اس کے بعد اتنے کمزور ہو گئے کہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے، اور اس وقت امتحان کے حاکم کو ایک ضروری کام سے ہمدان جانا پڑا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی مجھے بھی لے چلیں، میں اسی شہر میں جانا چاہتا ہوں جہاں میں نے جوانی کا ایک عرصہ گزارا، کہ وہاں پہنچے اور 4 رمضان سن 428 ہجری کو علم و فضل کا یہ آفتاب زمین کے نیچے جا کے غروب ہو گیا۔ لیکن ابو علی سینا کی وفات کے بعد اس واقعے نے کہ جو میں نے تقریر کے دوران عرض کیا، یہ بتایا کہ رسول اور امام کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و قیمت، اور یقیناً یہ رسالت و امامت کی بارگاہ ایسی کہ کوئی ان کی معمولی سے خدمت کرے وہ دیتے ہیں اور دل کھول کے دیا کرتے ہیں، لیکن ہر مقام پر ایک ہی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو تم ہم سے محبت تو کر رہے ہو، تمہارا یہ جذبہ بہترین جذبہ، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرو کہ جس مقصد کے لیے ہم نے زندگی قربان کی ہے اس مقصد کو تو بچاؤ۔ امام حسین اگر کربلا میں گئے تو کیا مقصد تھا؟ اسلام کو بچانا۔ اگر چھٹے امام نے سارے مسائل برداشت کیے تو کیا مقصد تھا؟ اسلام کو بچانا۔ اور اسلام کس چیز کا نام؟ اسلام ان قوانین کا نام، ان احکامات کا نام ہے جن پر عمل کرنے سے ایک آدمی، ایک امام ہے تو وہ معصوم کہلاتا ہے اور ایک مومن ہے تو وہ عادل کہلاتا ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر اگر ہم امام کو مانیں تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے خود امام بھی راضی نہیں۔ چنانچہ یہ دستور اور طریقہ ہم نے رکھا تھا کہ ہر درس کے اختتام پر، ہر تقریر کے اختتام پر کچھ دیر فقہ کے مسائل بیان کیے جائیں، کچھ دیر مسائل فقہ کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ جو مقصد امام ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ سکے۔ اور جیسا کہ آپ کو تاریخ بتائی، اکثر معصومین کا جو آخری وقت آتا تو وہ عام طور پر جو وصیت تحریر کرواتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے یہی احکامات ہوتے ہیں: نماز پڑھو، روزہ رکھو، دیندار بنو، ہمارے ماننے والے بنو، ایسے بنو کہ تمہیں دیکھ کے دنیا پکار اٹھے کہ یہ امام کے ماننے والے ہیں۔ اگر کردار ہی غلط ہو جائے، اگر کردار ہی امام کے خلاف ہو تو یہ چیز خود امام کے دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے۔ اور پھر چھٹا امام کہ جو ساری زندگی اس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں ظلم و تشدد و جبر اپنی انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ امام کے ماننے والے پہلے ہی ظلم و تشدد میں پس رہے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی امام نے ان سے تقاضا کیا، تم جانے قربان کر رہے ہو یہ صحیح، لیکن سیئتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے ماننے والوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔ دیکھو بدنامی کا سبب نہ بننا، اپنے کردار کو اتنا بہتر بناؤ کہ دنیا پکار اٹھے کہ جس کے ماننے والے ایسے ہیں وہ خود کردار کی کس منزل پر فائز ہوگا۔ تمہیں دیکھ کے لوگ امام کی قسمت کے قائل ہو جائیں، کیونکہ بعد کے لوگ امام کو نہیں دیکھیں گے، امام کے ماننے والوں کو دیکھیں گے۔ اور پھر امام نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، بغیر کسی قسم کے شرم و حیا کے فوراً جا کے امام سے پوچھو۔ وہ مشہور واقعہ کہ ایک مومنہ بیمار پڑتی، امام کے پاس آ کے مسئلہ پوچھتی ہے اور امام اسے شاباش دیتے ہیں، امام اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ ہاں ہمارا ماننے والا ایسا ہونا چاہیے۔ اسی خیال کے پیش نظر کہ امام کا دل خوش ہوتا رہے، کچھ فقہ کے مسائل آج کی اس شب میں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے، لیکن کیونکہ مسائل کی بھی کچھ منزل ہے اس لیے مسائل آج بہت ہی مختصر آ سکیں گے۔ زیادہ وقت میں مسائل کو نہیں دے سکتا کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا۔
صرف 4-5 منٹ کی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد یہ آج کا درس ختم ہو جائے گا. اب محسنان اسلام کے سلسلے میں فقط ایک گفتگو باقی بچی. آئندہ منگل اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی جس میں شہید ثانی کے خاندان کا تذکرہ کیا جائے. شہید ثانی کے حالات آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، لیکن شہید ثانی کے بیٹے اور ان کے پوتے اور نواسے یہ خود بڑے جیت علماء تھے. آخری تقریر آئندہ منگل کی اس سال کے اس سلسلے میں جس میں شہید ثانی کا خاندان بیان کیا جائے گا. یہ علامہ مجلسی، یہ علامہ ہلی سے علامہ مجلسی کے درمیان کے علماء کا تذکرہ ہے جو آئندہ تقریر کے اندر آ جائے گا. تو خیر، ائمہ معصومین اس مقصد کے پیش نظر ساری زندگی گزاری وہ یہ تھا کہ اپنے ماننے والوں کو زیادہ سے زیادہ مسائل بتا سکیں. چنانچہ آپ اگر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ ہمارے چھٹے امام نے علوم کی تبلیغ کی. 400 کتابیں تو امام نے اپنے سامنے اس زمانے میں لکھوائی، اور اس کے علاوہ 40,000 کے قریب امام کے شاگرد، اور پھر امام کی خود اتنی 70-80 ہزار حدیثیں، یہ سب تاریخ کے اوراق پر موجود. جس میں آپ دیکھیں گے تو 80-90% حدیث ہے فقط مسائل فقہ پر. نماز اس طرح پڑھو، روزہ اس طرح رکھو، نجاست کا یہ مقصد ہے، طہارت اس طرح سے ہوتی ہے. حتیٰ یہ کہ وہ مسائل کہ جو آج بیان کرتے ہوئے آدمی کی زبان گھبراتی ہے، آدمی جھجکتا ہے اپنے ماحول، لیکن وہ بھی امام نے بتایا. شوہر اور بیوی کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونا چاہیے، غسل کس طرح واجب ہوتا ہے، کس طرح غسل کیا جاتا ہے، یہ سب امام کی زبان کے سے نکلے ہوئے جملے جس کو امام نے پیش کیا کہ کوئی ایک چیز ایسی نہ رہنے پائے جو ہمارے ماننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے اور جس کے نتیجے میں وہ لوگ فعل حرام یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے. تو آئیے جہاں تک پچھلے ہفتے گفتگو پہنچی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. پچھلے ہفتے یہ بات ہو رہی تھی نجاست اور طہارت کے بارے میں. وضو کی بات زیر بحث آ رہی تھی. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، فقط 5-6 منٹ کا وقت ہے جو آج بچ رہا ہے. لیکن نجاست و طہارت کے مسئلے کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک اور اہم ترین مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراؤں. یہ اہم ترین مسئلہ ہے نیت کا مسئلہ. ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری غلط فہمیاں رائج ہو گئیں، ان میں سے ایک غلط فہمی اس نیت کے مسئلے میں بھی ہمارے معاشرے میں آ گئی. اسلام کی ہر عبادت کے لیے حکم ہے کہ جو چیز عبادت ہے اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت، حج عبادت ہے، وضو عبادت ہے، غسل عبادت ہے، تیمم عبادت. ان سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. مگر کپڑے کو پاک کرنا عبادت نہیں، اس لیے اس سے پہلے نیت ضروری نہیں. کاروبار کرنا عبادت نہیں، اس لیے اس سے پہلے نیت ضروری نہیں. نکاح کرنا عبادت نہیں، اس لیے اس سے پہلے نیت ضروری نہیں. عبادت کا ایک تصور تو وہ ہے جو عمومی تصور کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت سے، اس تصور کے پیش نظر تو ہر عمل عبادت. لیکن فقہ کی اصطلاح میں وہ کام جس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے اسے عبادت کہتے ہیں. وہ کام کہ اگر آپ بغیر نیت کے بھی کر لیں تب بھی وہ صحیح رہے گا، غلط نہیں ہوگا، اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں. اگر ایک آدمی نماز پڑھ لے غفلت میں، پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں، اور نماز پڑھ لے تو یہ نماز غلط ہے، چاہے اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، سلام پڑھا، مگر غلط ہے. کیونکہ نماز کے اندر طریقہ ضروری نہیں، طریقے کے ساتھ عبادت بھی ضروری. مگر ایک کپڑا ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نجیس ہے یا بھول گئے تھے، ہم اس کو باہر الگنی میں لٹکا کے چلے گئے، بارش ہو گئی، شام کو آئے جگہ کپڑا دھل گیا، اب یہ کپڑا پاک ہو گیا. نہ ہم نے پاک کیا، نہ ہم نے پانی ڈالا، نہ ہم نے کچھ کیا، تو بخود اس سے پانی پڑا اور یہ پاک ہو گیا. کیونکہ کپڑا دھوتے وقت نیت ضروری نہیں، بلکہ کپڑا دھوتے وقت کپڑے کا دھل جانا کافی ہے. تو وہ چیزیں جن کے اندر اگر آپ نیت نہ کریں تو وہ چیز غلط، دوبارہ کریں. مثلا نکاح، اگر کوئی آدمی نیت کرنا بھول جائے اور نکاح ہو جائے تو یہ مقصد نہیں کہ نکاح غلط ہے اس کو دوبارہ پڑھیں، نہیں، نکاح صحیح. لیکن اگر نماز میں نیت نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو وہ نماز غلط ہے، اس سے دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ تو واضح مسئلہ ہے. لیکن نیت کے بارے میں جو غلط فہمی ہمارے یہاں وہ یہ کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نیت کسی جملے کا نام جسے ضرور ادا کرنا چاہیے، اس کے بغیر نیت نہیں ہوتی. مثلا نماز پڑھتا ہوں میں، مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً الجا، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جملہ نیت ہے، اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا تو ہماری نیت نہیں ہوتی. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا مناظر پیش آتے ہیں، خاص طور پر جمعے وغیرہ کہ پیش امام نے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دیا،
اب ہر نمازی یہ سمجھتا ہے فردن مجھے نیت کرنا، اور انتظار کیا جاتا ہے کہ پہلا آدمی نیت کرے تو اس کے بعد دوسرا نیت کرے گا، دوسرا نیت کرے اس کے بعد تیسرا نیت کرے گا، حتیٰ یہ کہ بعض اوقات جب آخری صفوں کی باری آتی تو اس وقت تک امام کا آدھی رکعت ختم ہو چکی ہوتی ہے، علم کا سورہ آدھا ہو چکا ہوتا ہے، تب پیچھے والے کی باری آتی ہے۔ ایران میں جا کے دیکھیے 20-20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے جمعہ نماز، اور کتنے جلدی نیت مکمل ہو جاتی۔ یہاں ایک بے جماعت نے اللہ اکبر کہا اور شروع سے آخر تک سب کی نیت ہو گئی، سب نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ ہمارے یہاں 100-200 آدمی ہوتے ہیں تو آدھا سورہ ہم ختم ہو جاتا ہے فقط نیت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ غلط تصور کہ نیت کسی جملے کو دل میں دہرانے کا نام، چنانچہ آدمی پورا جملہ دہراتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں جمعے کی 2 رکعت بے امام کے پیچھے واجب قربتاً الی اللہ۔ اول تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو زبان سے ادا کرنا، اور اگر کہیں کچھ صحیح مسئلے پہنچے اور یہ معلوم ہو گیا ہے کہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، پھر بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دل میں تو یہ جملہ دہرانا ضروری، جبکہ یہ بالکل غلط۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت اس چیز کا نام ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہے نہ دل میں کوئی جملہ لے کے آئے، بلکہ نیت اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی آپ کو روک کے پوچھ لے کہ بتاؤ تم کیا کام کر رہے ہو، اگر آپ نے بتا دیا کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ کہ آپ کی نیت ہے، اور اگر آپ نہ بتا سکے آپ خود حیران ہو گئے کہ ہاں واقعہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، اس کا مقصد ہے کہ آپ کی نیت نہیں۔ تو زبان سے کچھ کہنا نیت نہیں، دل میں کوئی جملہ دہرانا نیت نہیں۔ نیت اس چیز کا نام ہے کہ کوئی روک کر پوچھے کیا کر رہے ہو، آپ بتا دیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مثلاً آج آپ اس درس میں آئے، گھر سے نکل رہے تھے، نہ کوئی آپ نے جملہ دل میں دہرایا ہوگا نہ زبان سے کچھ کہا ہوگا، لیکن اگر راستے میں کوئی روک کے پوچھتا کہاں جا رہے ہو، آپ فوراً کہہ دیتے کہ میں بڑے امام باڑے میں جا رہا ہوں، یہ آپ کی زبان سے فوراً یہ جملہ آ جاتا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ گھر سے نیت کر کے نکلیں، چاہے آپ خود نہ مانیں بھائی کون سی نیت، ہم نے تو کوئی نیت نہیں کی، مگر شریعت کہتی ہے کہ آپ کی نیت ہو گئی۔ یہی مسئلہ ہے کہ جمعے کا دن آیا، آپ 12 بجے گھر سے نکلے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، آپ نے کہا جمعہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب جمعے کی نیت ہو گئی آپ کی۔ اب وہاں صف میں کھڑے ہو کر 2-3 منٹ تک انتظار کر کے اللہ اکبر کہنا بالکل غلط، اس لیے یہ انتظار کریں نیت کے لیے۔